رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. رحمت رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے لاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق، عشق مصطفیٰ اور ایسی مشہور و معروف پرسنالٹیز جو کہ اپنی دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت ہی ایک ایسا نام جو کہ پاکستان میں نئی جدتوں کو متعارف کروانے کا ذریعہ بن رہا ہے. ہمارے ساتھ راحیل اقبال صاحب موجود ہیں، ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سی او آف اوزی گروپ اور بہت کچھ. میں یہاں پہ جو ان کی چیزیں دیکھ رہا تھا، جو ان کے ڈیزگنیشن دیکھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ یہاں گیمنگ کی بات ہو اور میڈیا کی اور انٹرٹینمنٹ کی بات ہو تو کافی چیزیں یہ کر رہے ہیں. حضور اقدس کیسے شوق بنا، کیا طریقہ کار، کیسے آپ ان سب چیزوں میں آ گئے؟ دیکھیں، ہر انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کا. تو جب ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ان لوگ ان اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہیں اور رسک لیتے ہیں. تو لائف میں نہ کوئی رسک لینا ضروری ہوتا ہے. تو آفٹر گریجویشن میں نے جاب کی نیٹ سول میں 5-6 سال. نیٹ سول ٹیکنالوجی میں، پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے ماشاء اللہ. تو سلیم صاحب نے مجھے بڑا انسپائر کیا کہ ہاؤ ہی اسٹارٹڈ ہز جرنی ایز شاہد اقبال صاحب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. سلیم صاحب تو اونر ہیں، نیٹ سول کے سی ای او ہیں. تو مجھے موقع ملا ان سے ڈائریکٹ کام کرنے کا. تو سلیم غوری کی بات، سلیم غوری صاحب، ہاں جی. تو وہاں سے ایک انسپریشن آئی کہ بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ تو سافٹ ویئر ہاؤس نہیں تھا؟ جی سافٹ ویئر ہاؤس ہی ہے. میرا بھی سافٹ ویئر ہاؤس ہی ہے. اوزی گروپ آف کمپنیز از این آئی ٹی کمپنیز، بٹ ہماری جو اسپیشلٹی ہے وہ موبائل ایپس، موبائل گیمز اور موبائل انڈسٹری میں ہے. اچھا. موبائل گیمنگ سر $150 بلین کی انڈسٹری ہے. ہم لوگوں کو یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں کام نہیں ہو رہا ہے اس پہ؟ ہاں سر، پاکستان میں نے 10 سال پہلے شروع کیا تھا. اب کافی کمپنیز ہیں، 15-20 تو میری اپنی کمپنیز ہیں. اوزی گروپ جو ہے نا، یہ ایک کنسورشیم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سلیم صاحب کی بک آئی ہے آج کل، سب ممکن ہے. تو یہ اس وقت نا ہمیں اپنے وہاں دفتر میں بتایا کرتے تھے، جب بھی وہ ہم کلائنٹ سائڈ پہ جاتے تھے کام کرنے، ڈلیور کرنے، تو بتاتے کہ سب ممکن ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کام ٹائملی ڈلیور ہو سکتا ہے. آپ لوگ ہمت کریں اور کریں. سب پاسبلٹیز جو ہے نا وہ کریٹ کرنی پڑتی ہیں. امپاسبل کو پاسبل کرنا. آئی ٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارا موٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے. تو وہاں سے بڑی انسپریشن ملی. تو اس کے بعد پھر 2010 میں نے اوزی گروپ آف کمپنیز کا جو ہے نا وہ ایک بنیاد رکھی. اچھا. میں نے اور میرے کو فاؤنڈر ہیں 2010 میں ہمیں 13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو میں نے اور میرے جو کو فاؤنڈر ہیں عثمان شیخ، ہم دونوں نے مل کے اوزی گروپ آف کمپنیز کی بنیاد رکھی. ہیڈ آفس کا ہمارا ہیڈ آفس ایک تو یہ لاہور عارفہ سافٹ ٹیکنالوجی پارک میں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارا آفس کراچی میں ہے، ایک ہمارا لاہور، ایک ہمارا اسلام آباد میں. لاہور میں 3-4 آفس ہیں ہمارے. اسلام آباد میں ایک آفس ہے، کراچی میں. تو اس کے علاوہ ایک گجرات میں بھی ایک آفس ہے. تو ہم نے کہا کہ جتنے جہاں بھی پاسبلٹیز ہیں، جہاں ٹیلنٹ اویلیبل ہے، وہاں پہ موبائل ایپس اور گیمنگ کے سیٹ اپ لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے آپ کی نیت اچھی ہو، آپ سٹارٹ کریں، اور آپ کا بزنس پلان، یو نو دا نمبرز، یو نو دا فگرز، یو نو دا پلان آپ کا کلیئر ہو، نیت اچھی ہو، کام سٹارٹ کریں تو اللہ سے برکت ڈال دیتے ہیں، رزلٹ آ ہی جاتے ہیں. آپ نے زیادہ انویسٹ کیا یا کمایا؟ اچھا، یہ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کو نا اپنے اوپر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. انسان کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ کر سکیں. یہ جو باقی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں نا، کہ بزنس میں انویسٹ کیا، کیا کمایا، یہ آپ کبھی میرا فارمولہ ہے کہ آپ کبھی ایگزیکٹلی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. کیلکولیٹ کریں بھی نا، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا کیا آج کل سے بہتر ہے کہ نہیں. آپ کو یہ ٹارگیٹ کرنا چاہیے کہ آج آپ خود کل سے بہتر ہیں، آج آپ کا ٹارگیٹ کل سے زیادہ بہتر ہے، اور آپ کا جو اوور آل کمپنی کی گروتھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور کیا آج آپ کو کسی ایسے لوگوں نے جوائن کیا آپ کی کمپنی میں جو آپ کو لگتا ہے آپ سے بہتر ہیں. تو اگر آپ یہ سارا کچھ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں تو آپ صحیح ٹریک میں، اور انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو ریکگنیشن ملے گی. اور اسی طرح یہ کہ ہم پاکستان میں اس وقت وی آر دا بگیسٹ اینڈ لارجسٹ نیٹ ورک آف موبائل ایپس اینڈ گیمنگ کمپنی. بگیسٹ؟ ایگزیکٹلی جی، بگیسٹ اینڈ لارجسٹ پلیس ان پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں موبائل اپلیکیشنز اور گیمنگ کا جو شعبہ ہے پاکستان میں، وہ کسی اور ملک کے مقابلے میں کمپٹیشن میں ہے، یا ابھی ہم جو ہے ترقی پذیر ہیں اس شعبے میں؟ دیکھیں، ہم یہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس کی امپورٹنس کو یہ دیکھیں کہ گوگل خود آیا پاکستان، اور اس نے یہاں پہ کانفرنس کی پاکستان میں، لاہور میں.
اور کوئی 500 لوگوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی. کافی اس میں کوئی کمپنیز جتنی بھی موبائل گیمنگ میں کام کر رہی ہیں وہ ساری کمپنیز انہوں نے اٹینڈ کیا, اور گوگل نے وہاں کمپیریزن دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 میں آ چکا ہوا ہے. سو ٹاپ 10 میں پاکستان یہ ساؤتھ ایشیا میں. تو دس از اے بگ نمبر, مطلب یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور پاکستانی اسٹوڈیوز کی بنائی ہوئی گیمز اس وقت ٹاپ ڈاؤن لوڈز میں ہیں, ٹاپ چارٹس میں. اگر آپ گوگل پلے پہ اپنی اینڈرائڈ ڈیوائس پہ کسی پہ بھی ٹاپ چارٹس دیکھیں گے تو کئی ایسی گیمز ہیں جو پاکستان ہی ڈیولپرز نے بنائی ہوئی ہیں, جو ہماری ہی بنائی ہیں, ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں, ٹاپ چارٹس میں. اور یہ ایک بڑی ریکگنیشن ہوتی ہے کہ جو پاکستان کو ملے کہ یہاں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کوالٹی میں اچھی ہیں اور باہر لوگ کھیل رہے ہیں اور ان کو یوز کر رہے ہیں, ان کے اپنے ڈیلی لائف اسٹائل کا حصہ بنا رہے ہیں. سو ہر بندے کا ایوریج 4 سے 5 گھنٹے ڈیلی اسکرین ٹائم ہے. اچھا, ہر بندہ جو ہے وہ ڈیلی جو ہے نا وہ اپنا. سر کوئی ایسی گیمنگ بھی بنائی ہے جس سے بچے کی مائنڈ ڈیولپمنٹ؟ سر یہ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. بالکل ایسی ہماری ایجوکیشنل کچھ گیمز ہیں, کانٹینٹ ایسا ہے جس میں نہ صرف ایک آپ کہتے ہیں نا کہ مائنڈ ڈیولپمنٹ, ایک آپ کا ہوتا ہے کہ اویئرنیس, اور دوسرا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا نئی ٹرینڈز آئے ہیں جس سے آپ اپنی مینٹل ایبلٹی, کیپیبلٹی اور مینٹل کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں. مینٹل ہیلتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اس میں بیسیکلی ہماری 1-2 ایپس ہیں جو بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے بنائی ہیں اور سبسکرپشن بیسڈ ہیں, اور ان کے اوپر بیسیکلی لوگ اپنے پرسنل کاؤنسلنگ بھی لیتے ہیں اور اپنی کیپیبلٹیز جو ہیں ان کو انہانس اور امپروو کرتے ہیں. سو یہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. سر جب گیمنگ کی بات کرتے ہیں یا ایک والد یا اپنے بچے کے بارے میں گیمنگ کے اوپر بات کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے. اور یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں, ان کا وقت کا ضیاع نہیں چاہتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں گیمنگ کا شعبہ کیا بچے کے لیے وقت کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ بڑا زبردست کویشچن کیا آپ نے, اور یہ پیرنٹس کا نا بڑا کنسرن ہوتا ہے. لیکن اب یہ چینج ہو گیا, پیرنٹس کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھی گیمز موبائل یا کوئی بھی کنسول پہ گیمز کھیلنے کا جتنا ان کو لگتا ہے کہ نقصان ہے, نقصان اتنا نہیں ہے جتنے فائدے جو ہڈن اس کے فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں باہر کے ممالک میں ایک کلچر ہے, جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں نا, ہمارے یہاں شام کو ٹی وی لگ جاتا ہے, سب گھر والے بیٹھ کے کوئی ٹی وی چینل پہ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, کوئی شو دیکھتے ہیں, کوئی مووی دیکھتے ہیں, جو بھی. باہر کے ممالک میں ایک کلچر یہ ہے کہ بیسیکلی اسی طرح لیونگ روم میں ایک بڑی سی LED لگی ہوتی ہے, کوئی پلے اسٹیشن یا کوئی کنسول پڑا ہوتا ہے, اور پوری فیملی مل کے کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہی ہوتی ہے. مل کے فیفا کھیل رہے ہوں گے, باپ بیٹا مل کے فیفا کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کوئی فیملی کیٹیگری چل رہی ہے, اس میں 4-5 لوگ مل کے کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں. سو وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی سمجھی جاتی ہے کہ رادر دین جسٹ واچنگ اے ڈم ٹی وی شو, لیٹس پلے سم رول, لیٹس بی مور ایکٹیو, لیٹس پلے اے گیم اینڈ لیٹس فنش اٹ آف اس کو. سو جو باہر کے ممالک میں یہ کانسیپٹ ہے, اور یہ یہاں پہ بھی اڈاپٹ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر, کہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی, فیملی اورینٹیڈ ایکٹیویٹی, بیٹھ کے گیم کھیلنا, اس سے لرن کرنا, اخذ کرنا, اس کی کریٹیوٹی چیک کرنا, اور سوچنا کہ یار اس طرح یہ بنانی ہو تو ہم بنا کیسے سکتے ہیں. ایک مجھے تو اگر معذرت کے ساتھ میں میرا آفس بیٹھا ہوا, تو ہمارا ایک ٹریننگ پروگرام ہے نیکسٹ اسکل کے نام سے, اس میں بچوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ, ہاؤ ٹو بی اے سافٹ ویئر ڈیولپر, ہاؤ ٹو بی اے گیم ڈیولپر, ہاؤ ٹو بی دی انٹرپرینور. تو اس میں ایک انکل آئے, انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کے آئے, انہوں نے دکھایا کہ یہ 8 اور 9 گریڈ کا بچہ تھا. سو اس نے اینڈرائڈ پہ ایک چھوٹی سی ایک گیم بنائی ہے, لیکن اس کو آگے فلرش کرنا چاہ رہا ہے. ایک برین پزل گیم تھی کہ اس کو فلرش کرنا تھا, اور میں چیک کرنے میں 15 منٹ کھیل گیا, اینڈ آئی فیلٹ ریئلی فریش آفٹر دیٹ کہ یار ویری زبردست. دیٹ گیم لائک بچوں کے وہ آئیڈیاز جو آپ کو اپنے کور میں واپس لے جاتے ہیں. تو برین اینڈ پزل تو گیمنگ کا ایک اتنا بڑا سیگمنٹ ہے کہ باہر کے کئی اسکولوں میں بچوں کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ یار یہ فلانی ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن ہے, اس کے لیٹس سی ہاؤ مینی پزلز یو کین سالو آؤٹ آف دس. اٹس اے ہیلدی, اٹس اے برین ایکٹیویٹی. وہ جو ہم اکثر یہاں پہ کہتے ہیں تھنک آؤٹ آف دا باکس, تو باہر تو کہ اتنے فاسٹ پیس انوائرمنٹ میں, کلچر میں, یو آلویز ہیو ٹو تھنک آؤٹ. اٹس ناٹ این آپشن, اٹس اے نیسیسٹی. تو اس میں کہتے ہیں نا دا مینٹل کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی, وہ اسی طرح آپ کو ملٹیپل ایکٹیویٹی سے آپ کی بڑھتی ہے. سو گیمنگ از پارٹ آف دا لائف اسٹائل, اور اب لوگوں کا بھی بن رہا ہے یہاں پہ بھی کہ بھی ہاں لیٹس
اڈاپٹ ایز اے لائف اسٹائل, اور دین دے ایک نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں کہ یار اچھا اس طرح کی چیز ڈیولپ بھی کرنی ہو تو کیا ہے. اور دیکھیں جب آپ ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہاؤ کین آئی ارن, ویسے پیسے کیسے کماؤں گا اور میں یہ بناؤں گا کیسے. سو آپ کا مائنڈ جو ہے نا ایک اچھی ایک انٹرپرینور ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا جاتا ہے اور آپ ایک اسکل سیکھتے ہیں. اچھا آپ رحیل سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک پاکستان کا جو بچہ ہے, جب آپ گیم بنانے کی طرف جائیں گے, ایک پاکستانی بچے کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے گیم سے متعلقہ اور ایک فارن باہر کے ملک کے بچے کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے گیم بناتے وقت, تو آپ اس کو کس رخ پہ دیکھیں گے؟ کہ آپ اسی مینٹیلٹی کے تحت پاکستان میں گیم بنائیں گے یا آپ کو وہاں کی مینٹیلٹی دیکھنی پڑے گی؟ اسی بڑا یہ آپ نے گلوبل کویشچن کیا ہے, گلوبل آڈینس. نہیں دیکھیں جب بھی کوئی بھی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے نا, کوئی بھی گیم ڈیولپ کی جاتی ہے تو اس کی آڈینس گلوبل رکھی جاتی ہے. کہ بھی ٹھیک ہے اگر میں نے فار ایگزامپل اگر میں نے مولا جٹ بھی بنائی ہے, فار ایگزامپل جسٹ میں ایک مولا جٹ بنائی ہے جس میں نے اپنا کلچر دکھایا ہے, لوکل انوائرمنٹ دکھایا ہے. ایک تو کافی ایسی گیمز آ رہی ہیں جو باہر پروڈیوس ہوئی ہیں لیکن ان میں ایکچوئل انہوں نے کراچی کے انوائرمنٹ دکھائی ہے کہ کراچی کے اندر سے جو ہے نا وہ ایک جیپ گزری ہے, ایک FPS شوٹنگ گیم. تو جب بھی آپ کوئی گیم بناتے ہیں نا آپ نے آڈینس باہر کی سوچنی ہے. ہاں ٹھیک ہے اگر میں مولا جٹ بنا رہا ہوں لیکن میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا صرف پاکستانی آڈینس کے لیے. اٹس اے گلوبل آڈینس, باہر بھی چلے گی, باہر بھی لوگ پاکستانی اور بھی کلچر کے لوگ ہیں جو اس اب آفٹر دا مووی اس ورڈ سے کافی اویئر ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو ٹرائی سم تھنگ نیو. تو ہمیشہ گلوبل آڈینس کو سامنے رکھ کے اور اس سارے پرسپیکٹیوس کو کور کر کے پھر ہی گیم ڈیولپ کی جاتی ہے, اور ایسے ہی کرنا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھنے کی بھی بات ہے کہ پاکستان میں پھر اس کا رسپانس اس لیول کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اس لیول کی جو ہے گروتھ نہیں دے رہے, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے, کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو یہ دیکھنا ہے, سیکھنا ہے کہ بھی وہ جو ٹیکنیکس, میتھڈالوجیز, جو پریکٹسز باہر کے ممالک میں انسٹیٹیوٹس نے اڈاپٹ کر لی ہیں وہ یہاں پہ ہونی چاہیے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کرتے ہیں کہ یار انڈسٹری میں گیپ جو ہے وہ برج کرتے ہیں کہ یار انڈسٹری میں کیا کام ہو رہا ہے اور ہم اسکولوں میں کیا سکھا رہے ہیں, انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو وہ چیزیں اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اڈاپٹ کی جائیں, اس طرح کے کورسز انٹروڈیوس کرائیں جائیں. انڈسٹری ڈریون ہونا چاہیے یہ چیز کہ بھی آگے جا کے بچے نے انڈسٹری میں, مارکیٹ میں, دنیا میں کرنا کیا ہے. تو وہاں جو اسکل سیٹ, وہاں جو ایک جو لیول ریکوائرڈ ہے وہ چیزیں, وہ اسکل یا اس کی اویئرنیس دینا یا اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کورسز انٹروڈیوس کرانا وہ یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے. اس سے اوور آل آپ دیکھیں کہ آپ کا نہ صرف جو ہے نا وہ GDP بڑھتا ہے, آپ کے بچے جو ہیں وہ انڈسٹری ریڈی ہوتے ہیں, دے ریڈی ٹو ارن, دے ریڈی ٹو گو گلوبل, ریڈی ٹو سرو. آپ کی GDP اکانومی اوور آل سارے ملک آپ کا جو ہے نا وہ ترقی کی طرف جاتا ہے. آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس سسٹم میں رکھنے کے لیے کیا پاکستانی انوائرمنٹ کا سہارا لیا یا آپ نے باہر سے کہیں؟ نہیں اوبیسلی باہر سے اس کے لینا ہی پڑتا ہے. میں بھی باہر گیا, وہاں سے سیکھا, کافی ٹریول کیا. سب سے پہلے تو US میں گیا. US میں کانفرنسز ہوتی ہیں ہماری, سب سے کیا کہتے ہیں الیکٹرک وہیکلس کی وہاں پہ بڑی پاپولر کانفرنس ہوتی ہیں US میں. گیم ڈیولپرز کانفرنس ہوتی ہے, موبائل ورلڈ کانگریس ہوتی ہے بارسلونا میں, اور کینٹن فیئر ہوتا ہے چائنا میں شینجن. جب آپ ان چائنا, امریکہ, یورپ جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا, یورپ تو ضرور ٹریول کریں. ایک تو اس سے نا آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک 3000 سال پرانا ایک آرکیٹیکچر پرزرو, اس وقت لائف اسٹائل کیا ہوتا تھا, آج کیا لائف اسٹائل ہے. ایک اتنی پرانی چیز کیسے پرزرو کی ہوتی ہے, اس وقت لوگ کیسے سوچتے تھے, رہن سہن کیا تھا, اور وہاں سے جو آپ کو کریٹیوٹی اور جو مائنڈ کی آپ کہتے ہیں کہ براڈنیس ملتی ہے نا, وہ یہاں بیٹھ کے نہیں ملتی. ایک رحیل اقبال تو امریکہ جا کے اس بیسک کو سمجھ آیا. ایسے کئی رحیل اقبال جو ہے پاکستان میں موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی رحیل اقبال بن سکیں. کیا پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ یا ایسی کوئی پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایک عام سا بندہ رحیل اقبال بن سکے؟ دیکھیں یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے بندے کی. اگر میں باہر سے کچھ سیکھا ہوں تو یہاں آ کے سکھاؤں. تو ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے نیکسل کے نام سے, وہاں ہم سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. میں باہر کی ریکارڈڈ ویڈیوز اپنی دکھاتا ہوں, یہاں وہاں پہ بچوں کو دکھاتا بھی ہوں. کہ بھی ایک کانفرنس میں ایک بندہ یہ چیز سکھا رہا تھا, آدھے گھنٹے کا اس کا لیکچر تھا, اور میں پھر وہ بیسیکلی وہ پرچیز بھی کر لیتا ہوں. تو آن لائن بھی ہم وہاں اپنے اس میں وہ پلے بھی کر کے دکھاتے ہیں. کیا حکومت پاکستان آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس سارے معاملے میں؟
دیکھیں کیا یہ کرے تو اچھی یہ بنتا نہیں ہے کہ ایک حکومتی لیول کا یہ کام ہے، کیونکہ باہر کے ممالک بہت زیادہ اسے ارن کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور پاکستان اس شعبے میں بہت پیچھے رہ چکا ہے. چند ایسے لوگ موجود ہیں جیسے آپ ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے، اس انڈسٹری کو بڑھوتری دینے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنی چاہیے تاکہ ایک عام بچہ بھی جو ہے اس سے فیضیاب ہو سکے؟ دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، گورنمنٹ کو پتہ تو ہے، مطلب وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اب ان کی ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کی انیشیٹو لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ تو گورنمنٹ کا کام گورنمنٹ پہ، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. سو میری یہ ہے کہ جو میری رسپانسبلٹی ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، سب کو فائدہ ہو. تو اس میں یہی ہے کہ بیسیکلی جو ہم باہر سے سیکھ کے آتے ہیں، جو پریکٹسز یہاں فالو کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ سکھاتے ہیں آگے. تو ایسے کئی ایسے پروگرامز ہم نے رن کیے ہیں جس میں بچوں نے سیکھا ہے، اور وہ سیکھ کے انہوں نے اپلائی کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ گلوبلی اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہماری ایک رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، اور ہم ایک ایکو سسٹم کو انیبل کرتے ہیں. لیکن جب تک آپ کسی ملک میں ایک پورے ایکو سسٹم کو انیبل نہیں کرتے نا، تب تک آپ گرو نہیں کر سکتے. آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہاں جی ہم نے باہر سے امپورٹ کیا اور کام ہو گیا. نہیں دیکھیں، آپ نے باہر سے امپورٹ کیا، چلیں ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں کہ وہ باہر وہ چیز کیسے ڈیولپ ہوئی. وہ آپ باہر سے پروڈکٹ نہیں امپورٹ کریں، آپ ٹیکنالوجی آپ ٹیکنیک امپورٹ کریں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں، یہاں اور پہ ٹیکنالوجی کے لیے کیا ہاں روٹس ہیں پاکستان میں؟ ڈیولپ ہو رہی ہیں جی، ہوپ فار دا بیسٹ، لوکنگ، مطلب ہم آپ تو مطمئن ہیں؟ نہیں مطمئن تو نہیں ہے، کوشش تو کر رہے ہیں، لگے تو ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ انیشیٹیوز لے، کچھ جیسے اس طرح کے پروگرامز انٹروڈیوس کرائے، اور اس میں سے کچھ کام ہمیں الاٹ کرے گئے جی، ہمیں 1000 بچہ 500 بچہ ٹرین کرنا ہے تو ہم مجھے ٹرین نہیں کر لگتا کے. کہ پاکستان میں ایسی ورک شاپس ہوتی ہیں یا ایسا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل چیزیں. ہوتی ہیں. دیکھیں کئی انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی مجبوری ہے، آپ آئی ٹی جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز دیکھ لیں پاکستان میں، ان ساروں کی مجبوری ہے کہ ان کو وہ اپنے ریسورسز کو، اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہی پڑتا ہے، اور وہ ٹرین کریں گے تو وہ پھر زیادہ اچھا بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ ورک شاپس، یہ سارا کچھ جو ہے، یہ ہر آئی ٹی کمپنی، ہر کمپنی اپنے ہینڈ پہ کر رہی ہوتی ہے. اس کو پورے پاکستان کے لیول پہ لے کے جانا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اس میں ظاہر بات ہے جب تک گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی ہم نہیں کر سکتے. تو اگر گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے تو وہ ریڈی ٹو سرو، ہم اس کو گلوبلی پاکستان کے ایٹ لیسٹ لیول تک، پاکستان لیول تک وہ ساری اویئرنیس، وہ ٹیکنیکس، وہ اسکل سکھانا، لے کے جانا، وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان کے کون سے صوبے میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا آفس کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں. تو اگر آپ آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، آئی ٹی کی سب سے زیادہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ رجحان ہے، اور زیادہ یونیورسٹی، زیادہ بچے، وہ زیادہ لاہور میں، اور اس کے بعد کراچی میں. کراچی میں ایک فائنینشیل ہب ہے، ایک وہاں پہ انڈسٹریل ہب ہے، ایک وہاں پہ اور ایک اٹس اے ڈفرینٹ، اس کے ڈائنامکس اور ہیں. تو وہاں پہ بھی آبویسلی آپ کو اس سیکٹر کے لوگ ملتے ہیں. لیکن لاہور اس وقت جو ہے نا، پنجاب، لاہور، وہ اس وقت زیادہ بڑا ہب ہے. آپ کے کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جن پروجیکٹس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو ہمارا ایک ای وی کا بھی پروجیکٹ ہے، اس کو بھی ہم کبھی بعد میں کبھی ٹائم ذرا شارٹ ڈسکس کریں گے. لیکن جو آئی ٹی اور موبائل گیمنگ کا سیکٹر ہے، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اور موبائل ایپس اور ڈیولپمنٹ کا سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پورے پاکستان میں ہر صوبے میں اس طریقے سے لانچ کیا جائے کہ وہاں سے گیم پرنیورز، انٹرپرینورز، ایپ پروڈیوس ہو سکیں، اور وہ ہم گلوبلی ان کو پبلش کریں، لے کے جائیں، اور دنیا کو دکھائیں کہ بھی یہ اگین جو اگلی گوگل کی کانفرنس ہو جو اس سال دسمبر میں ہو، میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس کانفرنس میں پاکستان کے ٹاپ 4-5 ایپس اور گیمز جو ہیں وہ ٹاپ پہ ہوں، اور وہاں ان کو ریکگنائز کروایا جائے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس کو کیسے فروغ دے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। रमज़ान की इन सातों में जिस तरह हम अपने रब को राज़ी करते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं और अपने रब से इश्क का सिलसिला कायम करते हैं, इसी तरह इश्क़ मुस्तफ़ा का सिलसिला भी कायम और दायम रहता है। ऐ नबी करीम, अगर हमने आपको ना बनाना होता तो हम इस पूरी कायनात को मार्ज़े वजूद में ना लाते और आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। इश्क़ मुस्तफ़ा की बात हो और नबी से इश्क़ की बात का अगर इस प्लेटफार्म पे सवाल हो तो फ़रासत अली कादरी का नाम सबसे पहले आता है। फ़रासत अली कादरी एक ऐसी शख्सियत जो कि जब नात पढ़ता है तो अपने मन में डूब के रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने रख के जिस तर्ज पे नात पढ़ता है तो सारा मंज़र जो है वो आँखों से अश्कबार हो जाता है। आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत दी। फ़रासत अली कादरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, मगर नबी की नात के लिए अगर सारी उम्र भी इंतज़ार करना पड़े तो वो भी कम होता है, क्योंकि कायनात की हर चीज़ जो है नबी की मदा सराई में लबरेज़ होती है। और आपको आज जो इस प्लेटफार्म पे नात पढ़ने का मौका मिलेगा तो पूरी दुनिया आपको सुनेगी और आपकी ज़ुबान से जो अल्फाज नबी की तारीफ़ में निकलेंगे, ये एक खुदा की सुन्नत है, क्योंकि रब जो है वो मेरे नबी की तारीफ़ और मदा और सराई में। तो आप अपने रब का काम कर रहे हो, क्योंकि रब नबी की तारीफ़ में है। आज आपके जो शेर हैं वो साबित करेंगे कि ये जो प्लेटफार्म है ये इश्क़ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों का प्लेटफार्म है। तो आप अपने अशार से ट्रांसमिशन का आगाज़ करें और हमें सुनाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ और मोहब्बत। अव्वल हम्द सना इलाही सुभान अल्लाह। जो मालिक हर गर्दा उस दा नाम चटारण वाला, ओ किस मैदान ना हरदा। ते मियां साहब फरमांदे ने चंगियां नाल सुभान अल्लाह। जिन्ने के करिए सारी उम्र ना भुल दे, बुरिया नाल जिन्ने की करिए ते पुठियां चाला चल दे। ते बेले 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 हर कोई आखे उस दिन दा यारो कोई न बेने, जद जाने जान अकेले। उस दिन दा यारो कोई न बेने, जद जाने जान
اکیلے تے برے بندے نو برے بندے نو میں لبن ٹریا برا لبانا کوئی جد میں چاہتی پائے جد میں چاہتی پائے میں تو برا نہ کوئی تے خس 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 جنّا خس خس جنّا سبحان اللہ قدر نہ میرا تے صاحب نہ وڈیایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایہ تے لےو یار لےو یار حوالے رب دے سبحان اے اللہ میل چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سے کہ جس دن ویر ملا گے سبحان اللہ سبحان اللہ فراست علی نے آج جو سما باندھا کہتے ہیں کہ علم و حکمت کا ہو شوق جنہیں وہ نہ آئیں ادھر علم و حکمت کا ہو نہ جنہیں شوق جدھر علم و حکمت کا نہ ہو شوق جنہیں وہ آئیں نہ ادھر کوچائے عشق میں کچھ بھی نہیں ہے رت کے سوا کوچہ عشق میں حیرت کے سوا کچھ نہیں جو مرشد کی محبت کو جانتے ہیں جو عشق الہی کو جانتے ہیں جن کے دل میں عشق کی کونپلیں بیدار ہوتی ہیں پھر ان کو نہ اپنی ہستی کا یقین ہوتا ہے نہ ہی اپنے وجود کا قرار ہوتا ہے ان کی روح صرف اور صرف رب کے دیدار کو ترستی ہے رمضان کی یہ ساعتیں ہمیں عشق الہی بیدار کرنے کا سبب بنتی ہیں اور رمضان کی یہ ٹرانسمیشن ہمارا تعلق نہ صرف اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں جو ہے ایک جسارت دیتی ہے کہ ہم نے نبی کے جو ہے حکم کے اوپر چل کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے پاکستان کا معاشرہ نہ صرف بہترین معاشرہ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی وابستگی کا ذریعہ بنتا ہے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے ایک مشہور جو ہے اینکر پرسن موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں امجد اقبال صاحب اور ایڈیٹر جناح اخبار کے ہیں سینئر صحافی ہیں اور معاشرے کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں ان کا معاشرے کے اوپر خاص کر پاکستانی معاشرے کے اوپر ایک بہت جو ہے اثر ہے ان کی تحریریں ان کی جو قابلیت ہے ان کے تجربات کو روشناس کرواتی ہے السلام علیکم سر وعلیکم السلام آپ نے ہمارے پروگرام کو جو ہے
تشریف لا کر بہت جو ہے عزت بخشی. آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ٹرانسمیشن میں آنے کا, اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ میں ایک کیفیت ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ جس کا میں یہاں پہ آ کے سحر زدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہو گیا. اور جو ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے, جس طرح سے پاکیزہ ماحول یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے, تو یہ ایک رحمت کی میں سمجھتا ہوں برکتیں ہیں, اور آپ کی کاوش ہے. آپ کو مبارک ہو اس پہ. دیکھیں حقیقتاً یہ ہے کہ ہم سب کے آنے کا دنیا میں ایک مقصد ہے. جی جی بالکل. ہم جو یہ دنیا ایک دارالعمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے رنگ دے کے اپنا رنگ ڈال دیا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے, یہ ہر انسان کے اندر ایک عاجزی اور گناہ گار بھی ایک انسان ہی ہے. یہ جو بندہ ہے یہ اس کی طرف لوٹ آئے. ہم سب کا سفر ہے, ہمیں اس رب کے ساتھ اپنا ربط نہیں چھوڑنا, کیونکہ اس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا. اس نے ہمیں جسم دیا, روح دی, اور ہمیں اسلام اور لا الہ الا اللہ دیا. ہم اسی کا شکر ادا کر دیں, یہ بھی بڑی بات ہے. صحیح بات. یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور خاص کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا, جو کہ ایک پاک سرزمین جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبوئیں آتی تھیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو بنانے کے لیے, اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. کوئی شک نہیں. اور آپ چونکہ صحافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے خون کے نذرانے پیش کیے, اس کا اب ہم صحیح طور پہ حق ادا کر سکتے ہیں, یا کر رہے ہیں, یا کریں گے؟ اچھا, اس میں 3 چیزیں آپ نے 3 سوال کر دیے. ایک تو کہ کیا ہم کر سکتے ہیں, ہم کر رہے ہیں, یا کریں گے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلمے کے نام پر بننے والا میرا خیال ہے کہ دنیا میں پہلا ملک اور واحد ملک ہے. باقی اپنی اپنی ان کی مدینہ کی ریاست کے بعد. جی جی بالکل. یہ ریاست یہ ملک ہی مارد وجود میں آیا نا. اس پہ مدینہ کی ریاست بھی اس وقت ریاست میں موجود تھی, لیکن وہاں پہ انقلاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک لے کر آئے. وہاں پہ ریاست وہاں پہ موجود تھی, لیکن یہ ریاست تو بعد میں بنی نا, یہ پاکستان جس کا ہم ذکر کرتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا میں اس اینگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ, لیکن ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم تاریخ ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور جو ہمارے سامنے موجود ہے تاریخ, اور جو حال موجود ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے, جو ہمیں مدینہ کی ریاست کا آپ نے ذکر کیا تھا, جس کے نام پہ یہ بنایا گیا, جس کو بنیاد بنا کر یہ بنایا گیا, اور ہم نے ہر دور میں پڑھا بھی, سنا بھی, دیکھا بھی کہ ہر دور میں ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ اس کو ہم نے ویسا بنانا ہے, ہم نے وہی تعلیمات یہاں پہ لانی ہے. لیکن یہ سچی بات ہے کہ اب تک مجھے کہیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی اس میں, یا اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری نیت میں کوئی درست نہیں تھی, ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں سب کچھ آپ اس کو شامل کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس مقصد میں آج کے دن تک کامیاب نہیں ہیں. اب اگلی بات ہے جو ایک دوسرا اس میں سوال آپ نے کیا تھا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل کر سکتے ہیں, اگر ہم آج یہ تہیا کر لیں, یہ اپنی نیت کو درست کر لیں, اپنے اندر ایک دیانتداری, ایمانداری, وہ چاہے مذہب کے حوالے سے ہو, ہمیں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل درآمد بہترین راستہ ہے. قرآن پاک ہمارے پاس بہترین راہ ہدایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی حیات طیبہ ہمارے پاس بہترین ایک ذریعہ موجود ہے, جن کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو مشکلات سے نکل سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ ہم جو دنیاوی جو علوم ہے, جو دنیاوی جو اس وقت جو ریسرچ ہے, جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے, ان کو یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو ان مشکلات سے, جن کا ہمیں اپنا معاشرہ نظر آتا ہے کہ شکار ہے, اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ چیز ہے ہماری نیت کی. ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے. نیت سے مراد میں صرف حکمرانوں کی نیت کی بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ با اختیار ہوتے ہیں, کوئی شک نہیں, ان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے. لیکن جب بطور عوام میری نیت, بطور شہری میری نیت ٹھیک ہوگی, تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنے حکمران کو بھی ٹھیک کر لوں گا. اگر میری نیت ٹھیک نہیں ہے بطور شہری, میری نیت ٹھیک نہیں ہے بطور عام ایک پاکستانی کے, میری کوشش ہو کہ میں جناب اپنے بھائی کا حق ادا نہ کروں, میری یہ نیت ہو کہ میں اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہ کروں, میں اپنے ہمسائے کا حق ادا نہ کروں, میں اپنے محلے دار کا حق ادا نہ کروں, اپنے شہری کا حق ادا نہ کروں,
پھر میری یہ بھی نیت ہو کہ میں اپنی ریاست کا بھی حق ادا نہ کروں، تو پھر کیسے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیا پاکستان نے بننے کے بعد اپنے شہریوں کے لیے اپنا حق ادا کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جی کہ پاکستان جب بنا اس وقت آپ کو پتہ ہے، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے ہمیں کہ پاکستان کے پاس پیپر کو لگانے کے لیے پن بھی نہیں تھی اس وقت۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کانٹے جو ککر کے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے تھے فائلوں کے اوپر۔ پاکستان کی یہ پوزیشن تھی اس وقت، لیکن آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ہمیں بہت سے گلے ہیں، ہمیں ریاست کے ساتھ بہت سی ناراضگیاں ہیں، ہم بہت سے مطالبات کرتے ہیں، لیکن آپ ذہن میں یہ لائیے کہ جی کہ اس وقت جب پاکستان بنا اس وقت کیا پوزیشن تھی۔ آج جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پہ اے سی چل رہا ہے، یہاں پہ اتنی لائٹیں ہیں، یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ سیٹلائٹ پہ ہم چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو ریاست نے ہمیں یہ دیکھیے کہاں سے اٹھا کے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا نا۔ امجد اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے، جب پاکستان مارد وجود میں آیا، پاکستان کتنا مقروض تھا یا کتنے قرضوں کے نیچے پسا ہوا تھا؟ آج ہم نے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس تھا کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ آپ کے پاس، میں نے تو آپ چھوٹی سی ایک مثال دی، آپ کے پاس وہ پن نہیں تھی کہ پیپر کو لگا سکے۔ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جو قرضوں کی آپ بات کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو اپنی چادر سے زیادہ پھیلا لیا۔ اپنے پاؤں کو جب چادر سے زیادہ پھیلائیں گے نا تو پھر آپ کو اس چادر کو بڑا کرنا پڑے گا، اور وہ بڑا کرنے کے لیے یا تو آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں تو آپ بڑی کر لیں، نہیں تو پھر آپ کو کہیں سے مانگ کے اوپر ڈالنا پڑتی ہے۔ اپنی ضرورتوں کو اپنے وسائل کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ بہت سے عنصر ہیں جو کہ ہمیں ہماری اس جو ہے پاکستان کی ترقی میں جو ہے رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ہماری نیتوں کا کتنا فطور ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، یا ارباب اختیار ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، یا ہم خود کامیاب نہیں ہونا چاہتے۔ یہ تمام باتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے اور سوال بھی چلیں گے۔ امجد اقبال صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور پاکستان کی صحافت میں ایک مانا جانا نام ہے، ان کی پاکستان کے کلچر کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑی گہری دسترس ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے ہمارے ساتھ۔ محرم تو میرے اندر تو میرے باہر تو میری لونو میری نس نس دے وچ تو کہے حسین فقیر سائیں دا ربا میں نہیں سب کچھ تو۔ جب تک اپنی ہستی کو مٹا کر رب کے ساتھ سچی طلب اور سچا عشق نہیں ہوگا، کامیابیوں کے راستے نہیں کھلیں گے۔ اور جب بات آتی ہے نبی کی ذات کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہاری مال جان اولاد سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہر مسلمان کا شیوا ہے، اور یہ جو محبت ہے یہ وہ نہیں محبت جو کہہ دیا کہ محبت ہے، بلکہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے آپ کو فنا کرنا ہے نبی کی سیرت میں، نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں۔ اور یہ جو فنا کرنا ہے یہ آپ کی جو ہے نعت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ فراست علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ عشق مصطفیٰ کی جب بات کرتے ہیں، جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو اتنا غرق ہوتے ہیں نبی کی مدح و ثنا میں کہ ایک سما بن جاتا ہے۔ فراست علی، آپ کی زندگی جو اس طرف آئی، عشق مصطفیٰ کی طرف، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ایسا کون سا دن تھا جب آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لوں گا؟ کیونکہ یہ جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے، والد صاحب بھی نعت خوان ہیں، وہ پڑھتے تھے، لیکن پہلے ماحول آپ کو پتہ تھا کہ ساؤنڈ سسٹم اور لوگ شوقیہ پڑھتے تھے، تو گھر میں ماحول ایسا ہوتا تھا کہ جب پاپا اپنے کام سے واپس آتے تھے تو ہم گھر میں بیٹھ کے نعت شریف پڑھتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، تو الحمدللہ یہ جو سرمایہ ہے نا نعت کا،
وہ گھر سے ہی حاصل ہوا ہے. گھر میں جتنے بھی ہیں سارے الحمدللہ نعت خوان ہیں, لیکن وہ سارے شوقی ہیں. میں ہی ہوں ٹی وی چینل پہ اور محافل پہ جاتا ہوں, اور الحمدللہ بڑی سسٹر ہے وہ عالم دین اس ہے. کے پیچھے نیت کیا ہے؟ نیت بس یہ تو پھر ایک عشق ہے نا, جس دن نعت نہ پڑھے نا دل کو سکون ہی نہیں ملتا. اچھا. جیسے مچھلی ہے نا پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا, ایسے نعت خان اگر نعت نہ پڑھے نا, صحیح نعت خان وہ نہ پڑھے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے. کچھ کمی رہ گئی. یہ میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. الحمدللہ میں میڈیسن کمپنی میں مینیجر بھی ہوں. اچھا. ٹھیک ہے, جاب بھی کرتا ہوں, لیکن یہ جو شوق ہے نا, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. اور الحمدللہ نعت کے ذریعے سے صدقے سے کس کس کنٹری میں جاتے ہیں, نعت کے لیے جاتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. یہ سب نعت کا اچھی نعت کے لیے جو مشہور نعت خواں ہیں وہ راگ اور آلات کا بھی جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا کسی سینئر سے سیکھا؟ نہیں, ایسے سیکھا نہیں ہے. یہ قدرتاً آپ کے دل میں یہ گٹی ہے سمجھ لیں ہمارے خاندان میں, والد صاحب سے ہے, اور سارے پڑھتے ہیں, دادا ابو بھی پڑھتے ہیں, نانا ابو بھی آپ پڑھتے کی ہیں. زندگی کی ایسی بہترین نعت جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بھی لگتا ہے کہ بس آج ختم ہو گیا, وہ ہم سنیں گے ابھی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جب نعت پڑھیں تو آپ اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں رکھ کے نعت پڑھیں اور اس سما کو باندھ دیں, کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس وقت ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے رمضان کی یہ جو گھڑیاں ہیں عشق مصطفیٰ سے اگر سرشار ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ وقت جو ہے قبول ہو گیا. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. کمال, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا کمال. ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو, مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو. سبحان اللہ. میرے معبود یہ التجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو, میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ
کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ سبحان اللہ، ہے، سبحان کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ، نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نغرے کے گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کے نغرے کے گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صفِ انبیاء سبحان اللہ، ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، فراست علی نے وہ سما باندھ دیا جو کہ ہر کسی کو، ہر کوئی تمنا رکھتا ہے، نہ ذرہ آفتاب کی حقیقت بیان کر سکتا ہے اور نہ قطرہ سمندر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب کبریا، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کریں تو یہ بات ہمیں عیاں ہوتی ہے کہ باش ایسا کہ سارا عرب اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود کو اپنے قبضے میں نہیں بلکہ خدا کے قبضے میں سمجھتا ہو، دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزن دارالحکومت لدے چلے آ رہے ہوں، مگر اس کے باوجود مہینوں اس کے گھر میں چولہا نہ جلا، سپہ سالار ایسا کہ چند نہتے سپاہیوں کے ساتھ، ہزاروں غرقہنوں کے ساتھ کامیاب لڑائی لڑا ہو، مگر اس کے باوجود ہزاروں صحابہ کی ہم رکابی کے باوجود صلح نامے پر بے حل و حجت دستخط کر دیتا ہو۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسا ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے عشق مصطفیٰ سے جو سرشار ہے، یہ مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی۔ اب اس کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیے کہ اس معاشرے میں عشق مصطفیٰ کا آپ کو کیا عشق اور رنگ نظر آتا ہے؟ بہت درست آپ نے بات کی کہ ہمارا معاشرہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے، ہمارا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا ناموس رسالت کے اوپر کٹ مرنے کو تیار ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ محبت ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے جو ہمارا ایمان ہے اس کی یہ ایک انتہا ہے کہ جی ہم ان کو کتنا پسند بھی کرتے ہیں، کتنے ان کے پیروکار بھی ہیں، کتنا ان کی تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر فالو کرنے کی بات کو تھوڑا سا اس میں کروں گا کہ ہمیں محبت اور ان کی عقیدت اور ان کا سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم کہیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو کہیں بھلا دیا ہے، ہمیں ان کی تعلیمات کو کہیں چھوڑ دیا۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا پہلے کہ جی کہ ہمیں نیت کی، بیسیکلی یہی بات ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جب کہ ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے دنیا گزارنے کا، دنیا کو بہتر کرنے کا، اپنے ایک دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کا اور آخرت کو بہتر کرنے کا ہمارے سامنے موجود ہے نا جی، ہمارے سامنے ہر قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، ہمارے سامنے حدیث کی شکل میں موجود ہے، ہمارے سامنے مطلب سنت کی شکل میں ہر چیز موجود ہے، تو ہم اس کے اوپر عمل درآمد شاید
کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. یہی وجہ جو ہماری جو کمیاں کہیں کہیں ہماری محرومیاں ہیں, کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جی کہ ہم دنیا کے مقابلے میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہی ہیں بیسیکلی. تو دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ دیکھیے ہم اگر چلے جاتے ہیں کہ ہم ترقی کیسے کرنی ہے ہم نے, تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بات کہا کہ یہ دنیا آپ کے لیے بنائی ہے, اس کو ذرا دیکھو جا کے, اس کے اوپر ریسرچ کرو, یہ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جی کہ بھائی جاؤ تجارت کرو, کاروبار کرو, کچھ نکلو جا کے کچھ سوچو, اور دیانتداری سے کرو, ایمانداری سے کرو. لیکن کیا ہم آج کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ یقیناً ہمیں اس کا جواب نفی میں ملتا ہے, اپنے آپ سے ملتا ہے, کسی اور سے نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے جو آپ نے بات کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کتنا اور کس طرح سے عمل کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی کہ ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, ہم ضرور کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمیں مکمل نہیں کر پا رہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کا ہمیں اپنا جائزہ لینا, اپنا احتساب کرنا ہے, کسی دوسرے کا نہیں کہ جی کہ ہم کیوں نہیں ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے ہمسائے کے بہت حقوق ہیں, ہم کتنا خیال رکھتے ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں تو ایک چیز, ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زکوٰۃ, وہ کیوں رکھی گئی؟ نظام حکومت چلانے کے لیے, اپنے جو آپ کے جو غریب غربا جو نیچے کا طبقہ اس کی مدد کے لیے, ان کو اوپر اٹھانے کے لیے. یہ سارا سسٹم اسی وجہ سے بنایا گیا تھا بنیادی طور پر کہ آپ کماؤ, اس میں سے ایک حصہ نکال دو جس سے آپ باقی لوگوں کی مدد ہو. کیا ہم دیتے ہیں اسے؟ حضور ایک دفعہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے قانون سب سے جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی, انہوں نے چوری کی تھی اس کی عورت نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, اور پھر وہیں پہ ارشاد ہوا کہ نبی کی بیٹی بھی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے. کیا یہ معاشرہ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے خرابی کی طرف تو نہیں جا چکا؟ کیا یہاں پہ شریعت کا قانون ہونا چاہیے تھا؟ اگر شریعت کا قانون نہیں اور آپ نے 1973 کا قانون ہی بنا کے اس پہ بھی عمل نہیں کرنا, تو کیا معاشرے ترقی کریں گے؟ اچھا, اس پہ ہمیں یہ تھوڑی سی کلیئر ضرور ہونا چاہیے یہ چیز کہ جو ہمارا 73 کا آئین ہے نا, آئین ہے وہ جس کے جو ہمارا ضابطہ پاکستان کا نظام حکومت چلانے کا, اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ شریعت ہے. اس میں آپ اس سے شریعت سے بالا تر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے, کوئی ایک بھی حکم نہیں کر سکتے, اور آپ کو وہ اس فالو کرنا ضروری ہے. اس میں یہ آئین بھی ہمارا یہی کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے صرف عمل درآمد ہو رہا ہے. ہاں, یہ سوال ہے بہت بڑا کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کتنا کر رہے ہیں. ہمارے سامنے میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ جی کہ ہمارے پاس ایک قوانین جو ہے نا, یہ ہمارے آئین میں یہ درج ہے کہ آپ خلاف شریعت کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے, کوئی قانون نہیں بنا سکتے. تو اگر ہم نے شریعت کے مطابق قوانین بنا دیے ہیں, قانون ہمارے قانون میں چوری کی سزا موجود نہیں ہے؟ چلے, میں کہتا ہوں کہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, آج کے دور کے مطابق چلے, کچھ نہ کچھ ہے. کیا ہمارے سامنے کیا کرپشن کی سزا نہیں ہے؟ ہمارے قانون میں موجود ہیں. کیا کسی کا حق کھانے کی اجازت ہے؟ قانون میں نہیں ہے. کن کے لیے؟ کسی کا, شہریوں کے لیے, پاکستان کے ہر شہری کے لیے, چاہے اس کا تعلق حکمران طبقے سے ہے یا ایک عام آدمی کے لیے, ہر ایک کے لیے قانون موجود ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ہمیں ایک قانون ہوتا ہے کہ آپ نے نظام اسٹیٹ کا نظام حکومت کیسے چلانا ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے اس قانون میں کہ یہ جو اشارہ لگا ہوا ہے نا آپ کا, یہ گرین اینڈ ریڈ لائٹس جو لگی ہوتی ہیں اشارے کی, ان کو بھی فالو کرنا ہے. وہ قانون ہے, لیکن ہم فخر محسوس کرتے ہیں اس کو توڑتے ہوئے, ہم فخر محسوس کرتے ہیں کسی دوسرے کا حق کھاتے ہوئے, ہم فخر محسوس کرتے ہیں کسی سے چھین کر بھاگ جانے میں, ہم فخر محسوس کرتے ہیں کسی کا حق چھیننے میں, ہم فخر محسوس کرتے ہیں کسی کا جو ہے جائیداد قبضہ کرنے میں. قبضہ گروپ کافی ہے پاکستان میں, اور بڑا کچھ بڑی خرابیاں. اور پھر ہم سچے عاشق بننے کی کوشش کرتے ہیں. عشق مصطفیٰ جو ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے. عشق مصطفیٰ کی حقیقی روح انصاف,
قانون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب برابر تھے، اور جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں خود سوچنا ہے. حضور اقدس، ایک اچھا نعت گو بننے کے لیے، ایک اچھی نعت پڑھنے کے لیے انسان کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل صاف ہونا چاہیے کہ جب اندر سے آواز نکلتی ہے آپ کا کردار اس طرح ہو کہ پتہ لگے کہ آپ ثنا خان ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے. پھر آپ باعمل ہوں، باوضو ہوں، کیونکہ نعت کا بڑا ادب ہے. وضو کے بغیر نعت نہیں ہے. وضو ہوگا، پھر نعت پڑھیں گے، پھر اس کی روحانیت ملے گی آپ کو. پھر یہ اس جو میں وضو برکت کی ہوتی آپ ہے. بات کر رہے ہیں، یہ پانی کا وضو ہے یا روح کا وضو؟ یہ دونوں وضو ہیں. عشق کا وضو تو پھر آپ کو پتہ ہے دیدار یار ہوتا ہے. تو اگر آپ کبھی اس ہوا طرف ہو جاتے کہ ہیں، جب آپ رات کو آنکھیں بند کی ہوں اور سونے کی تیاری میں ہوں، تو آپ کی آرزو ہو کہ میں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتا ہوں اور مجھے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے. کیا وہ سچی طلب جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعت پڑھنے والے کو دیدار مصطفیٰ کی بڑی طلب ہوتی ہے. تو کبھی ایسا دل میں خیال اور کبھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب ہوئے؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں پردے میں رہنی چاہیے. نہیں، یہ ٹھیک ہے. پردے کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں، عشق مصطفیٰ کا پرچار پردے میں نہیں، کھل کے ہونا چاہیے. جو عاشق ہوتے ہیں، شاید آپ کا عشق، ہمیں بھی عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں بھی پیدا ہو جائے اور ہم بھی وہ طلب، وہ قصد اور وہ عشق رکھیں، کیونکہ یہ عشق اس ہستی سے ہے جس سے دنیا اور آخرت سنورتے ہیں. ہر بندے کو عاشق رسول ہونا چاہیے. ہر بندے کا دل جو ہے وہ وضو میں ہو، روح کے وضو میں ہو. اور نبی کا عشق جو ہے جب آئے گا، زندگی میں آئے گا، تو پھر زندگی میں رنگ آئے گا، آپ کی نسلوں میں رنگ آئے گا، آپ کی سوچ میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اغیار میں. ہر بندہ آپ کو دیکھ کے یہ کہے گا کہ یہ ہے سچا عاشق رسول. کیونکہ عاشق رسول بننا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اگر ایک سچا عاشق رسول ہو تو اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت.
ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। साउथ एशिया ग्लोबल आपके लिए इन लम्हात में अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का इश्क और इश्क मुस्तफ़ा की वो चंगारी लेकर आया है जो कि मुआशरे का हुस्न ज़न बनता है। मुआशरे इश्क मुस्तफ़ा से तश्कील पाएँ तो फिर तरक्की क्यों ना करें। हुज़ूर अक़दस एक सवाल छोड़ के गया था आपके लिए कि हमारा मुआशरा अगर बेहिस नहीं हुआ तो क्या है। यकीनन बेहिस है, इसकी वजूहात हैं। इसकी एक तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, एक तो हमें अल्लाह ताला के जो इरशादात हैं, जो अहकामात हैं, उनसे रूगर्दानी है, एक नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम बतौर इसको मिन हैसल कौम कह लें कि हमारी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि कानून से बचना, हमें हर तरह के मामलात को हमें चोर रास्ता तलाश करना। आप बतौर एक सहाफ़ी हैं हुज़ूर अक़दस, क्योंकि आप एंकर पर्सन हैं, बतौर सहाफ़ी हैं और एक बड़ी अखबार के जो है वो बड़े मेंबर हैं, आप समझते हैं कि क्या सच हमारे मुआशरे का हिस्सा है? नहीं है। मैं यही तो बात आपसे कर रहा हूँ कि देखिए, जब हम चोर रास्ता तलाश करते हैं ना किसी, इसका मतलब ये है कि आप सच से दूर भाग रहे हैं, आप सच के ऊपर अमल दरामद नहीं, आप सच नहीं बोलना चाहते। मतलब सच क्या है? सच ये है कि जी कि ये कानून है और ये हमें ये कहता है कि आपने टैक्स पूरा पे करना है, आपने ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी है, आपने जो आपके जो ज़राए आमदन है वो जायज़ होने चाहिए, आपने किसी का कब्ज़ा नहीं करना। जब सहूलत हुक्मरान खुद ढूंढेंगे तो आम बंदा क्या करेगा? मैं सिर्फ हुक्मरानों के ऊपर क्यों हम इल्ज़ाम देते हैं? मैं ये कहता हूँ कि क्या यहाँ इस शहर में जिसमें बैठ के हम बात कर रहे हैं, इसमें 50 कब्ज़ा ग्रुप होंगे, क्या वो हुक्मरान है? नहीं, वो हुक्मरान नहीं है। लेकिन वो उनको पकड़ना किसने है? उनको पकड़ना है। ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि पहली बात तो ये पकड़ना हुक्मरानों ने है, ठीक है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पकड़ना। ग्रुप ही हुक्मरानों ने अगर बनाए हो तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि उनको किसने, अगर वो नहीं पकड़ते तो उनका एहतसाब किसने करना है? अवाम ने करना है, मैंने करना है, आपने करना है। अवाम के पास ताकत है? क्या हम ताकत, मेरे पास बोलने की ताकत है ना जी, तो मैं क्यों नहीं बोलता? मैं क्यों नहीं आवाज़ उठाता? मैं क्यों नहीं कहता कि जी कि ये जनाब ये गलत हो रहा है? मैं क्यों तो नहीं, कितने अरसे से इस आवाज़ को उठा रहे हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? बेहिसी तो बढ़ती जा रही है, इस बेहिसी को तो ख़त्म करना है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन होती? देखिए, बात यह है कि ये जब तक हम अपने अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, बतौर अवाम, बतौर पब्लिक कह रहा हूँ, उस वक्त तक ये इस तरह की ज़्यादतियाँ होती रहेंगी। हमारे साथ इन ज़्यादतियों का अजाला करने के लिए, इन ज़्यादतियों का रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि एक तो पब्लिक के अंदर शऊर पैदा हो कि भाई हमारे सामने जो गलत रास्ता है वो कौन सा है और दुरुस्त रास्ता कौन सा, और जो गलत कर रहे हैं, जो ताकतवर तबके गलत कर रहे हैं, उनको कैसे रोकना है। हमने अपने इत्तेहाद से, अपने इत्तेफाक से हमने रोकना है उनको, और उनका एहतसाब। हमारे पास एक चीज़ है, हम उसको भी हम मतनाज़ा बनाते हैं, वो है इलेक्शन का। एक हमने 5 साल बाद हमारे पास आता है, मौका आता है कि हम अपना वोट का हक जो दुरुस्त इस्तेमाल करें। हम ये ना सोचें कि मुझे थाने से कौन छुड़वाएगा, मेरी कचहरी कौन भुगतेगा, मेरी सिफारिश कौन कराएगा, मुझे नौकरी मेरे बच्चे को कौन लगवाएगा, मुझे अगर कोई मसला मसाइल बनता है तो मेरे पीछे कौन आएगा। हम मेरिट के ऊपर। हुजूर, ये इंसाफ नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे? दोनों तरफ से होगा। हमें बतौर सोसाइटी अपने अंदर इंसाफ पैदा करना है, और फिर ऊपर से, जब तक ऊपर अच्छे हुक्मरान नहीं आएंगे उस वक्त तक ये दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। आप एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन वो ऊपर वाला ऊपर बैठा रहेगा, उसको भी नीचे आना। ताली दोनों हाथों से बचनी है, दोनों हाथों से बचनी है। ऊपर अच्छे हुक्मरान, अच्छे लोग बैठे हो, या वो जो बैठे हैं उनको खुदा खौफी होनी चाहिए। जो बैठ गए, जो आ गए, उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। और मैं एक सच्ची बात आपको बताऊं, मुझे इस वक्त जो हालात, जो माहौल बना हुआ है, उसमें मुझे नज़र आता है कि हमें आने वाले दिनों में कुछ अच्छे काम नज़र आएंगे। हमें आने वाले दिनों में कुछ अच्छे काम नज़र आएंगे। कहते हैं कि उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे कुछ नेगेटिव बातें करके हमारा मकसद ये नहीं है कि हम समझें कि पाकिस्तान में शायद इंसाफ नहीं है। बिल्कुल इंसाफ है, सच नहीं है, बिल्कुल सच है। अगर सच या इंसाफ ना हो तो पाकिस्तान आज यहाँ ना खड़ा होता, क्योंकि याद रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर बना गया मुल्क कभी जो है वो पस्ती की तरफ नहीं जा सकता। हमेशा ये सूरज अरूज पे रहेगा, क्योंकि इस मट्टी में इश्क़ मुस्तफ़ा की
خوشبو ہے، اس مٹی میں عشق مصطفیٰ کی محبت ہے، عاشق ہیں یہ لوگ، اور جب وقت آئے گا تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے یہ ثابت کریں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور اقدس نعت رسول مقبول کا سماں باندھ کے آپ رمضان کریم کی اس پر نور گھڑیوں کو مزید عشق مصطفیٰ سے سرشار کیجیے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے گئے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے گئے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہے سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بلا شبہ پاکستانی معاشرہ عشق مصطفیٰ سے سرشار، ہر معاشرے میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن جتنی خوبیاں
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کمال کی، ہم جہاں کبھی کوئی موقع آئے پریشانی کا، یا کبھی زلزلہ، کبھی آفت، کبھی جو ہے سیلاب آئے، تو دیکھیے پاکستانی لوگ جو ہے کس جذبے اور کس ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ جذبہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ محبت آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گی. بلا شبہ کچھ بے حسی کچھ ہے، ہم چاہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ معاشرہ تشکیل پائے جو کہ اقوام عالم کی سربراہی کا سبب بنے. پاکستان ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہنے کے لیے، پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے، اور حضور اقدس بلا شبہ بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہوں گی، لیکن جو عشق، جو محبت، جو پیار آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں. یقیناً کیا سمجھتے ایسا ہی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا محبت، جتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جتنا ایک یہ پیار یہاں پہ ہے، یہ شاید دنیا کے کسی دوسرے خطے کا یہ ہے ہی نہیں، یہ خاصہ ہی نہیں ہے. جو یہ اس خطے کے رہنے والوں کو، خطے کے رہنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے ملک میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کا کے ساتھ محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا، ایک دوسرے کو کہ دکھ درد میں شریک ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ موجود ہیں چیزیں. جیسے آپ نے ابھی ایک ذکر کیا چیز کا کہ جب کبھی بھی موقع بنا اس طرح کا، مشکل بنی نا، ایک چاہے کوئی جنگ ہو یا کوئی زلزلہ ہو یا کوئی سیلاب ہو، تو اس وقت جتنا یہاں سے ایک دم سے جو لوگ جو نکلتے ہیں ان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، وہ شاید دنیا میں اس کی کوئی شاید کوئی مثال نہ ملتی ہو اس طرح کی. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ جی کہ فرض کریں ابھی کچھ عرصہ پہلے ترکی کے اندر ایک جو زلزلہ آیا تھا، اس میں پاکستان سے رضاکار گئے، یہاں سے وفود کی شکل میں، یہاں سے امداد. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا یہاں پہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے جب امداد کی بات آتی ہے تو یہاں سے لوگ کس طرح کی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے. تو یہ چیزیں، یہ دیکھیں میں جو بات پہلے بھی کر رہا تھا، میں تھوڑا سا اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اس بات کو. ایک ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں کس طرح سے رہ رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ کو جب کوئی اس طرح کا موقع بنتا ہے تو اس وقت آپ کا جذبہ کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر سوچ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ دو مختلف سی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں اس میں، جو میری اپروچ، سوچ یا کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر، کسی مشکل وقت کے اوپر اگر یہ سارے جڑ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ کسی وقت بھی جڑ سکتے ہیں. ان کو صرف ان کے اندر ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ اس وقت یہ زلزلے کے موقع پہ آپ جڑ گئے، یہ سیلاب کے وقت آپ جڑ گئے، یہ کسی جنگ کے وقت آپ جڑ گئے، یا کسی وقت کوئی کشمیر کا مسئلہ ہوا تو آپ جڑ گئے. مطلب آپ کو ساری، چاہے وہ اوپر والی کلاس ہے یا چاہے نیچے والی کلاس ہے یا کوئی اور عام آدمی ہے، وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو اب تو قائد کا ایمان، اتحاد اور تنظیم نظر آتی ہے. جی بالکل نظر آتی ہے. اور وہ میں پھر وہ بات یہ کروں گا کہ وہ ہمیں نظر آتی ہے چیز کہ یہ اندر ہے، ہمارے عام آدمی کے اندر بھی، ہماری لیڈرشپ کے اندر بھی وہ چیز ہے کہ موقع کے اوپر ہم نے اکٹھے ہو جانا. تو اس کو موقع سمجھے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا. اب نوجوان نسل کو اقبال کا شہین سمجھتے ہیں؟ پاکستان بہت پوٹینشل ہے اور نوجوانوں کا پوٹینشل ہے. اس وقت پاکستان کی آبادی ہے 26 کروڑ، ٹھیک ہے، اس میں سے 13 کروڑ نوجوان ہیں. ہمیں، اگر میں پھر وہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس 13 کروڑ نوجوانوں کو اپنا ہتھیار بنانا ہے. ہتھیار اس سینس میں بنانا ہے کہ ہم نے ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے، ہم نے ان کو فعال شہری بنانا ہے، ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ کیا کاروبار کریں گے، کس طرح سے ان کو وسائل دینے ہیں. اگر ہم یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو یہاں پہ وسائل ہی وسائل ہیں. یہاں پہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم غربت میں ہم اس میں رہتے ہیں، تو ہمارے پاس سب سے بڑا اثاثہ اس کو جو آبادی کا، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اس وقت پاکستان آبادی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور شاید واحد ملک ہے جس کی 51-52% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر، ہماری قیادت کے اوپر، اور ہم عام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی ایج کے لوگ ہیں، والدین، ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو کس راستے پہ لگانا ہے.
اگر ہم ان کو درست راستے پہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ انقلاب آ سکتا ہے، یہاں پہ معاشی انقلاب آ سکتا ہے، یہاں پہ معاشرتی انقلاب آ سکتا ہے، اور یہاں پہ ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. حمزہ صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے جو آپ کی ہمیں مہربانی. وقت دیا، یقین جانیں ہمارے لیے جو ہے وہ پھول کی وہ پتیاں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے آگے جا کے کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں. آپ نے بڑا موٹیویشنل ہمیں وہ جذبہ دیا کہ آج بھی جو ہے ہم جس قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستانی قوم ہے، آج بھی جذبے کے ساتھ ہر طوفان سے لڑنے کے لیے تیار ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور فراست علی، آپ نے تو جو سما باندھا اس کا تو بالکل ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کی محبت اور نبی کی تعریف کا شکریہ نہیں ہوتا، یہ تو چلتی رہے گی. تو آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختتام کریے ہماری ٹرانسمیشن کا. تو انشاءاللہ یہ نعت رسول مقبول فراست علی کی آواز میں سنیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے، کل ملیں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے سبحان اللہ، ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح ہمیں یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں کہ چن چن کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا
نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے سبحان اللہ تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احسن الجزاء